کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں مفتی محمد عالمگیر دانش اپنے یوٹیوب چینل مفتی عالمگیر دانش پر قربانی کے احکام و مسائل سن 2021 ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج پہلا ایپیسوڈ کا عنوان ہے اسلام میں قربانی کا حکم اور ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالی نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے اور جانداروں سے بھی انتفاع یعنی نفع اٹھانا اس کے لیے جائز کیا گیا ہے، مگر ان سے انتفاع کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو سواری کے کام میں لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبیعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے۔ تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی خبث پایا جاتا ہو۔ چنانچہ خنزیر اور سباع بہائم یعنی چیر پھاڑ کھانے والے جانور وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام کیے گئے ہیں، جبکہ غیر اللہ پر بھینٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی بنا پر حرام کیا گیا۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ، ثواب کا ذریعہ، رب سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھا گیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی میڈھے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح قرار دے دیا گیا۔ اور اسلام میں بھی یہ طریقہ موجود ہے، یاد رکھیے۔ اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب و محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا۔ اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ سخت تنبیہ اس روایت میں پیش کی گئی ہے۔ اس روایت سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے ایام میں دیگر عبادات کے مقابلہ میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1493 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالی کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ بات یاد رہے اچھی طرح، ایام قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ جانور کی قیمت کے صدقہ سے کام نہیں چل سکتا۔ آج کل بہت سے ماڈرن لوگ اور مغربی تہذیب کے شیدائی اور دلدادہ لوگ قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ اگر کوئی صدقہ کرنا چاہے
صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی کرنا لازم ہے. قربانی نہ کرنے کی صورت میں وہ واجب کو چھوڑنے والا شمار ہوگا. آج کل جو بعض ماڈرن لوگ اور مغربی ذہنیت رکھنے والے لوگ قربانی کی بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں، تو ان کی یہ بات شریعت کے قطعاً خلاف ہے اور ہرگز لائق توجہ نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بہترین سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے اور قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کر کے رب کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.